اب کرائم کی تو بات کر لی، لیکن ہم بہت کچھ ایسا بھی کر رہے ہیں جس کے لیے کہنا چاہیے نا کہ بھائی زبردست کیا بات ہے، اور ایسا ہو جائے تو پھر ہمارا نام بھی ان ممالک میں شامل ہو جائے گا جو چاند پہ سیٹلائٹ بھیجنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایسا ہونے جا رہا ہے، رواں سال پاکستان دنیا کا چھٹا ملک بننے جا رہا ہے جو چاند پر سیٹلائٹ بھیجے گا۔ سوچیں دنیا کا چھٹا ملک ہم بننے جا رہے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد نے اس مقصد کے لیے ریموٹ سیٹلائٹ بنانے کا کام مکمل کر لیا ہے اور جلد اسپارکو کی مدد سے خلا میں اسے روانہ کیا جائے گا جو چاند کی مٹی کے علاوہ وہاں موجود برف بھی تلاش کرے گا۔ پاکستان اس حوالے سے بہت تیزی سے کام کر رہا ہے اور جلد پاکستانیوں کو یہ خوشخبری ملنے والی ہے کہ یہ مشن اور چاند اس پر مزید کیا تحقیقات کی جائیں گی، اس حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر لیونر مشن ڈاکٹر قمر الاسلام صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ شام رمضان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ مشن چاند پر بھیجنے کا کیا پلان ہے، کیسے آپ لوگوں نے اس کو کیا ہے، کچھ پروجیکٹ کی تفصیلات ہم سے شیئر کریں۔ جی السلام علیکم، فرسٹلی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر۔ میں بس اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا یہ کہ یہ والا جو مشن ہے نا یہ اس فار سیٹلائٹ ٹو گو ان دا آربٹ آف دا مون کے آربٹ میں جائے گا یہ، اور یہ مشن اس طرح سے ہے کہ جو چائنا کا ایک مشن ہے اسے کہتے ہیں چینگے 6، دا 6th مشن آف دی چینگے سیریز، اور ان کا کام یہ ہے پروجیکٹ کا کہ بیسیکلی دے ول گوئنگ ٹو جو وہاں کا جو چاند کی فار سائڈ ہے نا وہاں سے سوئل لے کر آنا ہے انہوں نے، سو دے ول سو یہ سارا روبوٹک مشن ہے۔ ہم نے یہ جو اپنا سیٹلائٹ ہے اس کا نام ہے IQ-Q which is stand for IST CubeSat and Q is for قمر for چاند۔ تو یہ جو ہے مشن اس طرح سے ریئلائز ہوا ہے کہ جو چائنا نیشنل اسپیس ایجنسی ہے اس نے ایک ادارہ ہے وہاں ایشیا پیسیفک اسپیس کوآپریشن آرگنائزیشن، اس کے تھرو نا انہوں نے انٹرنیشنل پے لوڈز اوپن کیے تھے، اور پاکستان جو ہے ممبر ہے ایپسکو کا، تو ہم نے اس لیے اس پرٹیکولر مشن جو تھے پروجیکٹس اس میں ہم نے بڈ کیا تھا، اور پھر باقی کنٹریز نے بھی کیا تھا، تو ہمارا ڈیزائن انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور یہ بات ہے 2022 کی۔ اچھا، تو جب ہمارا یہ ایکسیپٹ ہو گیا تو پھر ہم نے اس پہ کام شروع کیا۔ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے ہماری فیکلٹی ممبرس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری ویری اسٹرانگ سپورٹ فرام آور نیشنل اسپیس ایجنسی سپارکو۔ تو ابھی جو اسٹیٹس ہے اس کا یہ ہے کہ جو یہ انٹیگریٹ ہو چکا ہے اس میں لانچر میں، جو ان کا آربٹر ہے اس میں یہ انٹیگریٹ ہو چکا ہے، اور یہ مئی کے شروع میں پہلے ہفتے میں اس کی لانچ ہے، اور تقریباً یہ لے گا تقریباً 5 ارتھ ڈیز، زمینی دن 5 لے گا چاند تک پہنچنے میں، اور پھر وہاں سے یہ آربٹر سے ریلیز ہو جائے گا، اور یہ پھر انڈیپینڈنٹلی اٹ ول گوئنگ ٹو آربٹ دا مون۔ اس کا آربٹ تقریباً 12 گھنٹے کا ہوگا، جس میں ایلپٹیکل آربٹ ہے، بیزوی آربٹ ہے، تو یہ کلوزسٹ جو ہوگا مون کے وہ تقریباً 200 کلومیٹر تک ہوگا، اور یہ اس میں کیمراز لگے ہوئے ہیں جو کہ مون کی سرفیس کو نا مون کی جو سطح ہے اس کی امیجنگ کرے گی فار ویریس پرپزز۔ اچھا، یہ بتائیے گا ساری ایک ایک حساس مشن ہے، آپ اس کی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں، رسک فیکٹر بھی ہوتا ہے، تو کامیابی کا کتنا تناسب ہے، کیا اندازہ لگایا آپ لوگوں نے؟ اچھا، اسپیس میں جب جائیں نا تو کامیابی کا جو رسک فیکٹرز ہیں نا وہ 3-4 چیزوں سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں۔ ایک تو اس سے ہوتا ہے کہ جس لانچر پہ یہ لگا ہوا ہے، جس پہ رائڈ کرے گا، اگر اس کا فیلئر ہوتا ہے تو اوبیسلی یہ بھی فیلئر ہو جائے گا، اور اگر جو جس مشن کے ساتھ ہی جا رہا ہے اس کا فیلئر ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ جو چاند پہ چائنا کے ابھی تک مشن گئے ہیں وہ سارے بڑے سکسیزفل رہے ہیں، تو ہمیں بہت امید ہے انشاءاللہ کہ یہ بھی بالکل سکسیزفل جائے گا۔ ایز فار ایز دی سیٹلائٹ اٹ سیلف از کنسرن، تو اس کی ریلائبلٹی جو ہے 99.999%، تو اٹس اے ویری ریلائبل پیس آف اکوپمنٹ، جو کہ
ہمیں جب یہ انٹیگریٹ کیا تو اس سے پہلے نا ان کی بہت ریکوائرمنٹس تھیں، اسٹرنجنٹ ریکوائرمنٹس تھیں کہ اس کی ساری ٹیسٹنگ ایسی ہو کہ اس میں کوئی رسک نہ رہے. تو وہ ہم نے سارے الحمدللہ سارے ٹیسٹ اس نے پاس کیے ہیں، اس لیے ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو ہے اس کی فنکشنلٹی ایز پر اسپیسیفکیشنس ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ایک بار پھر ہمیں بتائیے گا کہ لانچ کب ہوگا، لانچ اسپاٹ کون سا ہوگا؟ جی یہ چائنا میں ان کا ساؤتھ چائنا سی میں ایک آئی لینڈ ہے ہائینان، وہاں سے یہ لانچ ہوگا اور یہ مئی کے پہلے ہفتے میں لانچ ہوگا. ایگزیکٹ ڈیٹ انہوں نے ابھی تک کیونکہ اناؤنس نہیں کی، اس لیے میں ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتا رہا، لیکن اٹ ول بی ان دی فرسٹ ویک آف مئی. اور ایک دفعہ جب لانچ ہوگا تو یہ تقریباً یہ 5 دن لے گا، 5 زمینی دن لے گا چاند تک پہنچنے، وہاں پھر اس کے 5 دن کے بعد ریلیز ہوگا. جی زبردست، اور یہ بڑا ہی زبردست کام ہونے جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر قمر الاسلام ہمارے ساتھ تھے، اور امید کرتے ہیں جی یہ مشن کامیاب ہو اور ہم بھی ان دنیا کے ممالک میں شامل ہو. لیکن ایک اور چیز ہوئی ہے وچ از تھوڑی سی مجھے اسکیری بھی لگ رہی ہے، تھوڑی کریپی بھی لگ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، That's a very trivial question. ہے نا، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو دنیا کی گھومنے کی رفتار ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے. تو وہ 24 گھنٹے کا ٹائم پورا نہیں کرے، اس سے کم ٹائم میں وہ پورا اپنا سرکل لے، یعنی کہ وقت کم مقابلہ سخت، وقت کم مقابلہ سخت. اور یہ جو ہے آئندہ آنے والے چند برسوں میں ہمیں اپنی گھڑیاں جو ہیں وہ پیچھے کرنی پڑ سکتی ہیں، کیونکہ زمین کی رفتار ہو گئی ہے تیز. اب ہماری زمین سورج کے گرد چکر 24 گھنٹے سے کم میں مکمل کر رہی ہے. کس بات کی جلدی ہے آخر زمین کو؟ اس کا مطلب یہ ہے This is scary. ہاں کہ ایک منتخب دن گھڑی پر 23 گھنٹے 59 منٹ اور 59 سیکنڈ نہیں ہوگا، بلکہ گھڑی 58 سیکنڈ سے اگلے دن میں چلی جائے گی. اس کا مطلب سمجھیں آپ، کیا پورا 1 سیکنڈ پیچھے، 1 سیکنڈ ہم پیچھے ہیں اور ہمیں آگے پیچھے کرنا پڑے گی، پیچھے کرنا پڑے گی. ہمیں 1 سیکنڈ بچانا پڑے گا اپنا. کتنا یہ زبردست کام ہے کہ 1 سیکنڈ ہم پہ بھاری پڑے گا. ویسے اب آپ لوگ گھر پہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ 1 سیکنڈ سے ایسا کیا ہو جاتا ہے. تو 1 سیکنڈ ان سے پوچھئے جو سحری میں بالکل ٹائم پہ اٹھتے ہیں اور ان کو 1 سیکنڈ جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے فوراً پانی اور چائے اور سب کچھ ڈیلنا ہوتا ہے. تو 1 سیکنڈ کی قیمت تم کیا جانو. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جی جو منفی لیپ سیکنڈ ہے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یعنی وقت کو درست رکھنے کے لیے دنیا بھر کی گھڑیاں اب جو 1 سیکنڈ پیچھے کی جائیں گی. تو سائنسدانوں کا کہنا ہے ایک دن جلد ہی رفتار ایسی ہو جائے گی کہ دنیا کو در حقیقت 1 سیکنڈ کم کرنے کی پھر ضرورت ہوگی اور اضافے کے بجائے کمی کی جائے گی.